خضر لوگ پڑھتے ہیں اور اس کا صحیح تلفظ خضر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، اب حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم عطا کیا وہ علم تشریحی تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم ملا وہ علم تکوینی تھا۔ اس اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے، حضرت خضر علیہ السلام نے جو کام کیے وہ چونکہ علم تشریحی کے خلاف تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اوپر اعتراضات کیے۔ تو ملاقات کے بعد یہاں پہ وما انسانیہ الا الشیطان کہ جو جگہ بتلائی گئی تھی کہ آپ جو اپنا ساتھ جو مچھلی لے کے جا رہے ہیں، جس جگہ یہ پانی میں جائے گی تو وہاں پہ ملاقات ہوگی۔ چنانچہ آپ کے ساتھ حضرت یوشع بن نون تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ دونوں جاتے جاتے جہاں پہ ان کا جو ناشتہ تھا وہ بھنی ہوئی مچھلی، اس نے چھلانگ لگائی اور پانی میں چلی گئی، اور یہ بھول گئے اور پھر وہاں سے آگے سفر شروع کیا۔ تو لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تو اس کے بعد ان کے سفر میں انہیں تھکاوٹ شروع ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا جب انسان منزل سے آگے نکل جاتا ہے اور بے مقصد جس کی زندگی ہوتی ہے تو وہ تھکتا ہے، اور جب تک زندگی کا کوئی مشن، کوئی مقصد ہو تو پھر انسان جتنا بھی زیادہ تھکے اسے اس کی تھکاوٹ جو ہے وہ تھکاتی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے کاز اور مشن کی وجہ سے دن رات تھکتا رہتا ہے اور اپنے کام سے لگا رہتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جس جگہ مچھلی پانی میں گئی تھی اس سے آگے گئے تو فرمایا کہ ہمیں ہمارے سفر میں مشقت ہو رہی ہے، ناشتہ نکالو۔ ہم ناشتہ کرتے ہیں تو دیکھا تو مچھلی نہیں تھی، تو فرمایا کہ کدھر ہے مچھلی؟ تو بتایا خادم نے کہ وہ تو فلاں جگہ پہ پانی میں نکلی، وما انسانیہ الا الشیطان۔ جمعے کے درس میں، جمعے کے بیان میں یہ بات آپ نے سنی کہ اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا۔ جب شیطان نے گمراہ کرنا تھا اور رمضان میں اللہ نے جکڑا ہے تو ہمیشہ کے لیے اللہ ختم کر دیتے۔ تو انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو بچانے کے لیے، شیطان بھی چونکہ شر کا مجسمہ ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے انہ لکم عدو مبین کا مصداق ہے، تو شیطان کی طرف اللہ رب العزت جو ہے وہ اس بات کو منسوب کر کے اپنے بندے کو بچا لیتے ہیں۔ وما انسانیہ الا الشیطان فأزلہم الشیطان، ان دونوں کو بہکا دیا شیطان نے۔ اور یہاں پہ فرمایا کہ مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے، اور نسبت شیطان کی طرف کر دی، یعنی شیطان کی طرف سے وہ بھول تھی، واپس گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اب ملاقات میں جو شرطیں طے ہوئیں کہ میرے ساتھ وہ چلے گا جو بولے گا نہیں، انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ چلنے کی قوت اور طاقت نہیں رکھتے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، لہٰذا میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ انشاءاللہ مجھے عنقریب صبر والا پائیں گے، اور میں جو ہے وہ ولا اعصی لک امرا، کسی معاملے میں میں نافرمانی نہیں کروں گا، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کروں گا۔ تو حضرت خضر نے فرمایا قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، میری اتباع کے لیے اور میرے ساتھ چلنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک میں آپ کے لیے خود اس سوال کا جواب بیان نہ کر دوں۔ چنانچہ شرائط طے ہو گئیں، فانطلقا، دونوں چلے۔ آگے ایک کشتی تھی، اس کشتی میں بیٹھے، اور کشتی بڑی خوبصورت تھی اور بالکل نئی تیار شدہ کشتی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو، ایک تختے کو پھاڑ دیا اور کشتی کے اندر عیب پیدا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے چونکہ یہ معاملہ ایسا تھا جو اصول کے خلاف تھا، تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی پتہ چلی کہ جب انسان کا ذوق سلیم ہو تو پھر انسان کو جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ کرنا آسان ہوتا ہے، نیکی کی دعوت دینا بھی، اور جب اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی غلط حرکت ہوگی تو وہ رک نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ کے نبی تھے۔ جیسے ہی دیکھا تو حضرت خضر سے فرمایا کہ آپ بیٹھے ہو، اور اس لیے بیٹھے ہو کہ کشتی والوں کو غرق کر دو، یہ عجیب بات آپ نے کی ہے۔ تو پھر حضرت خضر نے اپنی شرط یاد دلائی انک لن تستطیع معی صبرا،
آپ جو میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات یاد آ گئی، میں نے تو منع کیا ہوا تھا، فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت، جو میں بھول گیا ہوں اس پہ مواخذہ نہ فرمائیں، اور میں آئندہ آپ سے نہیں پوچھوں گا، چونکہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ سفر میں آپ نے مجھ سے پوچھنا کچھ نہیں۔ پھر آگے چلے، حتیٰ اذا لقی غلاما، ایک لڑکے کو دیکھا اور اسے پکڑا، کھیلتا ہوا بچہ، اور پکڑ کے اس کے فقتلہ، اسے قتل کر دیا۔ تو اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایک بچے کا، ایک انسانیت کا قتل، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، فرمایا کہ ایک ایسے بچے کو آپ نے قتل کر دیا جس کا کوئی گناہ نہیں تھا، آپ یہ عجیب چیز لے کے آئیں۔ اس پہ پھر حضرت خضر نے فرمایا الم اقل لک، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں سکیں گے؟ تو اس کے بعد فرمایا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، آخری مہلت آپ مجھے دیں، اس کے بعد اگر میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے الگ کر دیجئے گا، لیکن ابھی مجھے اپنے ساتھ چلنے دیں۔ چنانچہ پھر سفر شروع ہو گیا، فانطلقا، دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، آگے ایک بستی کے پاس پہنچے، اور بستی کے پاس پہنچے تو بستی والوں کی دیوار بنانا شروع کر دی۔ ایک دیوار گری ہوئی تھی اور حضرت خضر نے وہ دیوار بنانا شروع کر دی، اور کھانے کے وقت، پانی کے وقت ان سے کھانا پانی مانگا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان سے جب مانگا تو انہوں نے ضیافت سے انکار کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر یہ بات مناسب نہ لگی، فرمایا آپ تو ان کی دیواریں جو ہے وہ چڑھا رہے ہو، اور یہ لوگ تو ایسے ہیں، یہ آپ کو تو کھانا بھی نہیں دیتے، لہٰذا مناسب نہیں لگتا، چھوڑیں آپ یہ کام بھی نہ کریں۔ تو اس پہ فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، حضرت خضر نے فرمایا اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے، اور میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ 3 کام میں نے کیوں کیے ہیں۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ جو کشتی تھی، کشتی کا معاملہ ہے، تو فرمایا کہ وہ ایک مسکین کی، ایک غریب آدمی کی کشتی تھی، اور اس طرف سمندر پار ایک بادشاہ ایسا رہتا تھا، یأخذ کل سفینۃ غصبا، وہ ہر کشتی کو غصب کر لیتا تھا، اور کشتی کو غصب کرنے سے پہلے وہ دیکھتا تھا کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے یا نہیں، اگر کشتی صحیح سالم ہو تو اسے وہ غصب کر لیتا تھا، اسے اپنے پاس رکھ لیتا۔ اب یہ غریب آدمی ہے تو اس کی کشتی چونکہ اچھی تھی، تو مجھے یہ خدشہ تھا کہ کہیں بادشاہ اس کی کشتی لے نہ لے، لہٰذا اس کے اندر میں نے عیب پیدا کر دیا، اور یہ اس کے بھلے کے لیے کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ واما الغلام، وہ جو لڑکا قتل کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا فکان ابواہ مؤمنین، اس کے والدین جو ہے وہ مؤمنین، دونوں مؤمن تھے، اچھے والدین، والدین نیک ہیں، اور بچہ جو ہے یہ سرکش ہے، یہ بڑا ہو کے والدین کے لیے جو ہے وہ سرکشی اور والدین کے لیے فتنے کا سبب بنے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا، اس سے بھی زیادہ پاکیزہ اور اچھا بچہ اللہ سے دے گا، لہٰذا اللہ کے حکم سے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا تاکہ کل کو والدین کی بدنامی کا سبب نہ بنے۔ اب دیوار کا معاملہ کیا ہے جی؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، اب یہ جو دیوار ہے، اس دیوار کے نیچے 2 یتیموں کا مال ہے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اب 2 یتیموں کا مال ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے والدین جو ہیں وہ نیک لوگ تھے، لہٰذا اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اور یہ یتیم ابھی بچے چھوٹے ہیں، ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے آپ اس دیوار کو چڑھا دیں تاکہ بچے بڑے ہو کے اپنے خزانے کے خود مالک بن جائیں گے۔ یہ 3 چیزیں تھیں، اور ان 3 چیزوں کو ذکر کیا، ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ میری ان کاموں کی تعویل ہے جس پہ تو نے صبر نہیں کیا۔ ایک تو پہلے میں نے بات ذکر کی کہ حضرت خضر علیہ السلام کو جو اللہ نے علم عطا کیا وہ علم تکوینی ہے، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا کیا وہ شریعت کا علم ہے، لہٰذا اب ظاہری اور تشریعی علم کے مقابلے میں تکوینی علم، تو تکوین کون سے ہے، یعنی جیسے کن فیکون، اللہ نے حکم دیا ہو جا تو ہو گیا۔ اب بظاہر اس کے اسباب کچھ اور ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ علم نہیں تھا، اور انسان اس کا مکلف بھی نہیں ہے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں ہیں، تو حضرت خضر کی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ
کسی کو لمبی عمر کی دعا دینی ہو تو کہتے ہیں کہ اسے حیات خضر مل جائے۔ تو اب حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں کہ وہ زندہ ہیں، اور لیکن اس میں اب اصل کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ تو شریعت اس میں خاموش ہے، شریعت اس میں خاموش ہے، تو ہم بھی خاموشی اختیار کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی نہ حیات کے بارے میں شریعت نے بات کی ہے، نہ آپ کی ممات کے بارے میں شریعت نے بات کی ہے۔ اب جب شریعت خاموش ہے اور انسان مکلف بھی اس بات کا نہیں ہے، اب باقی جب سارے انسان دنیا سے جا رہے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام اگر انسان ہیں تو انسان ہونے کے ناطے تو ظاہر بات ہے سب نے مرنا ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں شریعت نے چونکہ کوئی حکم بیان نہیں کیا، اور نہ ہی قرآن میں ذکر کیا گیا اور نہ ہی احادیث مبارکہ میں ہے، تو لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اس بحث میں پڑھنا اور ان کی زندگی کو ثابت کرنا یا ان کی موت کو ثابت کرنا، یہ جو ہے وہ قرآن و سنت میں چونکہ خاموشی اور سکوت ہے، لہٰذا ہم بھی خاموشی اختیار کریں گے۔ یہاں پہ ایک اشارہ جو قرآن کریم میں مفسرین نے ذکر کیا کہ وہ جو بچہ تھا کان ابوہما صالحا، کہ ان کے والدین، یتیم بچوں کے والدین جو ہیں وہ نیک ہیں، تو ذکر کیا کہ یہ 7ویں پشت کے اندر ان کے والدین نیک تھے یعنی باپ دادا نہیں بلکہ ان کا دادا 7ویں پشت میں کوئی اوپر بزرگ گزرے ہیں، ان کی بزرگی اور ان کے نیک پن کی وجہ سے فرمایا کہ ان کے خزانے کی حفاظت کرو۔ تو بات یہ سمجھ آئی کہ جب انسان اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے تو اللہ اس تعلق کی لاج 7 پشتوں تک رکھتے ہیں، تو 7 پشتوں تک جو ہے وہ ان کے جو خزانہ تھا اس کی حفاظت ہوئی۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو اللہ رب العزت کیسے اس کی حفاظت فرمائیں گے جب ان کی 7 پشتوں تک حفاظت ہو سکتی ہے۔ ایک دوسرا واقعہ جو کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کے تحت، حجاج بن یوسف وہ انسان ہے کہ جس نے ہزاروں صحابہ کرام کو بھی شہید کیا اور ہزاروں لوگوں کو قتل کیا۔ اب یہ ظالم اور جابر شخص تھا، لیکن اس سے ایک کام تو یہ ہوا کہ اس نے قرآن کریم کے اعراب لگوائے، یعنی اس کے دور حکومت کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم کے اوپر اعراب زیر کے ساتھ زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، اور زبر کے ساتھ قالت الاعراب آمنا، اعراب دیہاتی کو بولتے ہیں، اعراب دیہاتی اور اعراب زبر زیر پیش، یہ زبر زیر پیش جو لگائی گئی ہے یہ ہمارے لیے، وگرنہ جیسے آپ اردو پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہوتی اور آپ پڑھ لیتے ہیں، ایسے ہی عربوں کے لیے بغیر اعراب کے بھی قرآن پڑھنا آسان تھا۔ یہ اجمیوں کے لیے چونکہ حضور علیہ السلام وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے آپ کو نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، تو عربوں کے لیے، اجموں کے لیے تو اجمیوں کی وجہ سے اعراب لگائے گئے۔ چنانچہ جب حجاج بن یوسف اعراب لگوا رہے تھے تو اس زمانے میں ایک وفد آیا یہودیوں کا، اور اس وفد نے آ کے ان سے ایک بات کی کہ ہم آپ سے ملاقات کرنے آئے ہیں اور ہمارا یہ مقصد ہے، تو مہمان خانے کے اندر انہیں بٹھایا، بات سنی حجاج بن یوسف نے، اور وہ بات کیا تھی کہ آپ جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ ایک واقعہ ہے جو ہمارے بڑوں کے بارے میں ہے، جیسے لوگوں کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے بارے میں قصے کہانیاں مشہور ہوتے ہیں، اگر جو ہے وہ بڑے اچھے ہوں اور ان کے قصے کہانیاں اچھے ہوں تو انسان بڑے فخر سے بیان کرتا ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہو جو قابل اعتراض ہو تو بندے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اب ان کے بڑوں کا قصہ چونکہ قرآن کریم میں آ گیا کہ حضرت خضر نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں سے جو ہے وہ کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہ بات ظاہر ہے قیامت کی صبح تک چلتی رہے گی، تو یہ یہودی آئے اور حجاج بن یوسف سے کہنے لگے کہ ایک کام کرو فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اس میں تھوڑی ترمیم کر دو اور لکھ دو فَأَتَوْا، ابو کا نقطہ با کا اوپر کر دو اور ایک نقطہ اور ڈال دو، اور معنی کیا بن جائے گا فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، جب انہوں نے کھانا مانگا تو وہ لوگ بھاگے بھاگے آئے اور ضیافت لے کے آئے اور کھانا کھلا دیا۔ ابو کو اتو کر دو اور جو تم مانگو گے ہم دے دیں گے۔ تو حجاج بن یوسف اللہ نے اسے صفات بھی عطا کی ہوئی تھیں، کہا اچھا آپ تشریف رکھیں، میں آپ کا اکرام کرتا ہوں، میں منوازی کرتا ہوں، اور گھر گیا اور وہاں سے تلوار لائی اور ان سب کی گردنوں کو اتار دیا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ جب کام لینے لگتے ہیں
تو اللہ رب العزت کسی فاسق اور فاجر سے بھی کام لے لیتے ہیں۔ اب یہ فاسق فاجر انسان اللہ نے ایک تو ان سے اعراب لگوائے اور کہا جس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اب حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اب یہ کام میں نہیں کر سکتا، البتہ اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہاری گردن اتار سکتا ہوں۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کو برقرار رکھا، اور یہ اللہ رب العزت نے اس حفاظت کی ذمے کو اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز کہ کسی شخص نے اعتراض کیا کہ بچوں کو قرآن کریم رٹانا اور حفظ کرانا یہ کون سا جو ہے وہ کوئی اچھا کام ہے کہ صرف اور صرف جو ہے وہ قرآن کریم سمجھا نہ جائے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، جیسے کل کے درس میں گزرا کہ ساری زندگی ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن ترجمے کے اعتبار سے ہم نہیں دیکھتے، تو اصل تو یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اب بچوں کو حفظ کروانے کا فائدہ کیا ہے، تو اس کا جواب مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑے پیارے انداز سے دیا۔ فرمایا کہ جو کام اللہ کا تھا اللہ نے وہ ان بچوں سے لے لیا، اور وہ کیا تھا؟ حفاظت قرآن، یہ اللہ کے ذمے تھا، اور اللہ نے اس حفاظت میں جسے چاہا قبول کر لیا، تو بڑے بڑوں کو قبول نہیں کیا، لیکن اللہ نے جب قبول کیا ہے تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینوں کو قبول کر لیا۔ آج کے زمانے میں ایسے ہمارے یہاں بچے موجود ہیں جو صبح قرآن شروع کرتے ہیں اور شام کو پورا کر دیتے ہیں، یعنی پورا قرآن جو ہے وہ بغیر دیکھے، بغیر کسی اٹکن اور غلطی کے آج کے زمانے میں بھی ہمارے اس معاشرے میں بچے ہمیں سنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور وہ حفاظت کی ذمہ داری میں اللہ نے انسانیت کو قبول کر لیا، میری اور آپ کی نسل کو قبول کر لیا۔ دعا فرمائیں اللہ ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما لے۔ اب یہاں پہ سورہ کہف کے آخر میں، اب جو شخص سورہ کہف کا ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو وظیفہ حیات بنائے گا، اس شخص کے لیے دین پہ چلنا آسان ہوگا۔ یہاں پہ دین پہ چلنے کے لیے جو اصول بتلائے ہیں وہ اصول کیا ہیں؟ ایک تو عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو، اور دوسرا انسان جو ہے وہ حق پہ ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو، اور عمل کے اندر دوام ہو۔ جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی، ہمیشگی ہو، عمل سنت کے مطابق ہو اور انسان حق پہ ہو، تو وہ عمل اسے ہمیشہ کے لیے کامیاب کرے گا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ اعمال جیسے کافر کے عمل ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، فرمایا میں آپ کو خبر دوں کہ سب سے زیادہ خسارے والے کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ لوگ کہ جن کی ساری کوشش کس کام میں لگی؟ دنیا کمانے میں۔ دنیا کمانے میں جن کی ساری کوششیں کاوش لگ گئیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ یعنی دنیا کمانا اور اس کام کو بڑا کام سمجھنا۔ اب یہ دیکھیں کافر کی سوچ ہے، اور آج مسلم کی بھی یہی سوچ بنتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ اس سے بڑا خسارہ اور نقصان کوئی نہیں ہے کہ ایک شخص کیا کرے، ساری زندگی اپنی کھپا دے دنیا کمانے میں، اور پھر یہ اس کو بیان بھی کرے ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ بڑے خسارے کی چیز ہے، اور یہ کافر کی سوچ ہے، یہ مومن کی سوچ نہیں ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ کافر ایسے ہیں جو خسارے میں ہیں۔ مومن کی دن اور رات کس لیے لگتی ہے؟ اپنی آخرت کے لگتی ہے، اور مومن کا ہر کام، اس کی ہر نیت آخرت کے اعتبار سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب وہ مومن کون سے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے، ان کے لیے جنت الفردوس کو مہمان نوازی کے لیے اللہ نے تیار کر دیا ہے، اور جنت الفردوس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت کریمہ آخری جو ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، سورہ کہف کی آخری آیت میں فرمایا کہ محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ فرق یہ ہے کہ مجھے اللہ نے وحی عطا کی ہے، نبی بنایا ہے، اور تمہارے اوپر وحی نہیں آتی، تم نبی اور رسول نہیں ہو۔ اب یہ بات کل کے درس میں بھی گزری تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 مخلوقات ایسی ہیں، انسان، جن اور فرشتے، جنہیں اللہ نے عقل دیا ہے۔ ان میں سے اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانوں میں پیدا کیا، اور اس کی دلیل انما انا بشر مثلکم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام افضل البشر ہیں۔ اب ہمارا بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ گستاخ ہیں، اور کہتے ہیں حضور عام انسانوں کی طرح ہیں۔ تو حضور عام انسانوں کی طرح نہیں، انسانیت میں سے ہیں، لیکن عام انسانوں سے افضل ترین ہیں۔
یعنی میرے اور آپ کے وجود سے گندگی نکلتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے نکلنے والا پیشاب پاخانہ بھی پاکیزہ ہے۔ ہم جب جو ہے ہمارے وجود سے پسینہ نکلے تو بدبو آتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے جب پسینہ نکلتا ہے تو خوشبو آتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون بھی پاکیزہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون نکالا گیا، پچنا لگایا گیا اور صحابی رسول نے اسے پی لیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا خون کدھر ہے جو وجود سے نکلا؟ کہا اللہ کے پاک پیغمبر وہ تو ہم نے پی لیا ہے۔ کہا تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود یہ دنیا کی مٹی سے نہیں بنا، بلکہ آپ کا وجود مسعود جنت کی مٹی سے بنا ہے، اور جنت کے اندر چونکہ بدبو نہیں ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، لہذا وجود مسعود سے نکلنے والی ہر چیز جو ہے وہ پاکیزہ اور خوشبو ہی خوشبو ہے۔ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، انسانوں میں سے افضل ترین انسان ہے، اور آپ جیسا کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ لیکن جب جنس کو بیان کیا جائے گا تو نہ فرشتہ کہا جائے گا اور نہ ہی جن، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخرہ، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور مجھے اس سرداری پہ کوئی فخر نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے عطا کی ہے اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں۔ آگے سورہ مریم ہے، حضرت مریم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سورہ مبارکہ میں تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ حضرت مریم کو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ عطا کیے، اور بغیر جو ہے وہ شادی کے، بغیر باپ کے عطا کیے۔ اب ویسے اصول تو یہی ہے کہ شادی ہوتی ہے، مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے اللہ رب العزت اولاد اور نسل کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر جو ہے وہ ماں باپ کے پیدا کیا حضرت آدم کی پسلی سے، اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ ہوا یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف چلی گئیں اور وہاں پہ یہ دیکھا کہ ایک انسان کھڑا ہے، فتمثل لها بشرا سویا، اب انسان کو دیکھا، قالت انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی تجھے جو واسطہ دیتی ہوں اگر تو متقی ہے، اس سے ڈرتا ہے۔ تو فرمایا انما انا رسول ربک، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ تجھے پاکیزہ بچہ دوں۔ تو حضرت مریم نے فرمایا یہ بچہ مجھے کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، حضرت مریم نے دو جو ہے وہ سبب ذکر کیے کہ بچہ یا تو نکاح سے ہوتا ہے یا زنا سے ہوتا ہے۔ لم یمسسنی بشر، کسی انسان نے تو مجھے چھوا نہیں، میری شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں جو ہے وہ اس طرح کی عورت ہوں کہ جو اس طرح کا بچہ لے کے آئے گی۔ کہا ایسے نہیں ہو سکتا، تو اس کے جواب میں فرمایا قال ربک هو علی ہین، تیرا رب کہتا ہے کہ میرے لیے یہ کام کرنا آسان ہے، اور میں اسے پوری کائنات کے لیے ایک نشانی بنا کے رکھوں گا۔ اور پھر ہوا ایسے کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حمل ٹھہرا، اور پھر جو ہے وہ آخری جب درد ذہ تھا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلِ، اب یہ درد اتنا تھا کہ حضرت مریم فرماتی ہیں یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ اس سے پہلے میں مر جاتی یا بھولی بسری داستان بنی ہوتی۔ اللہ رب العزت نے تسلی دی، فناداها من تحتها، جہاں تشریف رکھتی تھی اس درخت کے نیچے سے آواز آئی، اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، آپ جو ہے پریشان نہ ہو، نیچے تو دیکھیں نہر جاری کر دی گئی ہے، اور اوپر جو ہے وہ کھجور کا درخت ہے، کہا ٹہنی کو ہلاؤ، اور جب ٹہنی کو ہلایا تو تساقط علیک رطبا جنیا، تازہ کھجوریں جو ہے وہ حضرت مریم کو اللہ نے عطا کی۔ فکلی وشربی، کھاؤ اور اس نہر سے پانی پیو، وقری عینا، اور اپنے بچے کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ قرآن کریم نے آیت کریمہ ذکر کی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور دوسری جگہ پہ فرمایا قرۃ عین، کہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ والی آیت، قرۃ اعین، اے اللہ اولاد بھی اور بیوی بچے بھی دینا اور پھر آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو حضرت مریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا۔ اب حضرت عیسیٰ کو جب اٹھایا، گود میں لیا، اب اٹھا کے فأتت بہ قومہا تحملہ، قوم والوں کے پاس آئیں تو قوم والوں نے دیکھتے ہی کیا کہا
یا مریم لقد جئت شیئا فریہ، یہ تو عجیب بات ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا ابا غلط تھا نہ تیری امی غلط تھی، اے مریم اے اخت ہارون تو یہ کہاں سے لے کے آئی؟ یہ ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں یہ وہ نہیں ہیں، بلکہ یہ حضرت مریم کے بھائی حضرت ہارون ہیں۔ کہنے لگے کہ اے ہارون کی بہن یہ تو نے یہ کیا کام کیا ہے؟ تو وہ نہیں بولی، فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا، بچے کی طرف اشارہ کیا تو قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، گود کے اندر جو بچہ ہے وہ کیسے بولتا ہے؟ اور وہ بچہ بولا، حضرت عیسیٰ بولے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ بات یہ پتہ چلی کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، نبی محنت سے نہیں بنا کرتا، جیسے کہ آج یہ جو جھوٹے دجال کذاب قسم کے نبی جو ہے وہ انگریز کے پٹھو تیار ہو رہے ہیں، کہیں جو مرزا غلام محمد قادیانی اور کہیں اس سے پہلے، اور پھر قیامت تک آتے رہیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 دجالون کذابون، کہ 30 جھوٹے دجال اور کذاب ہوں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور یہ بات سن لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آج بھی یہ فتنے کا دور ہے اور قادیانیوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور ہم نے اس عقیدے کے تحفظ اور دفاع کے لیے تن من دھن کی قربانی دینی ہے، اور قیامت کی صبح تک حضور علیہ السلام کی عزت، عظمت اور حرمت کے اوپر پہرا دینا ہے۔ اور یہ پکی بات ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو پہلے بھی بچایا اور بعد میں بھی بچائیں گے۔ ہمارا یہ ہوگا کہ اگر ہمارا خون قبول ہو گیا، ہماری جو جان لگ گئی، ہمارا مال لگ گیا، ہماری نسل لگ گئی، تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے اور ہماری آخرت بن جائے گی۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا بنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ والسلام علیہ یوم ولدت، فرمایا کہ جب میں پیدا ہوا ہوں تو اس وقت بھی پروٹوکول کے طور پہ اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں مروں گا اس دن بھی اللہ کی طرف سے سلام آئے گا۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن مجھے زندہ اٹھایا گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ لے جایا گیا، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ دوبارہ تشریف لائیں گے، 40 سے 45 سال تک زندہ رہیں گے، روح زمین کو، ساری کی ساری روح زمین کو اسلام سے بھر دیں گے، یہاں تک کہ روح زمین پہ کوئی بھی کافر نہیں بچے گا، اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا، اور نبی علیہ السلام کے امتی کی حیثیت سے آپ تشریف لائیں گے، اور اتنی برکت ہوگی کہ ایک گائے کا دودھ پورے علاقے اور بستی کے لیے کافی ہو جائے گا، اور 40 سے 45 سال تک رہیں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، پھر مدینہ منورہ میں آپ کی موت طاری ہوگی آپ کے اوپر، اور آخری جو آپ کی آرام گاہ ہوگی وہ حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر میں، جو چوتھی جگہ جو ہے وہ قبر مبارک کی واقع ہے، وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آرام فرمائیں گے۔ یہ ہمارے عقائد سے یہ چیز تعلق رکھتی ہے، اور ہمیں اپنے ان عقائد کو قرآن و سنت سے لیتے ہوئے ان عقائد کا تحفظ اور دفاع یہ ہمارے ذمے پہ لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، اور سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے اپنے اوصاف کو ذکر کیا، اور وہ اوصاف کیا ہے، سارے دین کا نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے ساتھ کوئی اور نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، سارے نبیوں کو جو کلمہ ملا وہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ آدم صفی اللہ، محمد الرسول اللہ، یعنی دوسرا جز بدلا ہے، پہلا جز جو ہے وہ نہیں بدلا، اور یہی اللہ رب العزت نے ذکر کیا، عقیدہ توحید کو ذکر کیا۔ اب سورہ طٰہٰ کے بارے میں مفسرین نے ایک واقعہ ذکر کیا، ایمان کی تازگی کے لیے اس کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے گھر سے تلوار لے کے نکلے۔ راستے میں کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی طرف تو جا رہے ہو، لیکن پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن اور بہنوئی جو ہیں وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ چنانچہ غصے کے اندر اپنے گھر کی طرف لوٹے، اور اپنی بہن جو ہے وہ فاطمہ بنت خطاب،
ان کے پاس آئے اور دیکھا کہ وہ اندر سے قرآن پڑھ رہی ہیں اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی ہے۔ بہنوئی جو ہے وہ چھپ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اور اپنی بہن کو خوب مارا پیٹا، یہاں تک کہ بہن لہولہان ہو گئی۔ اب جب بہن کا خون دیکھا تو غصہ جاتا رہا اور کہنے لگے کہ اچھا تو کیا پڑھ رہی تھی، مجھے بھی ذرا سنا۔ تو بہن نے کہا جب تک پاک صاف نہیں ہو جاؤ گے تب تک جو ہے وہ نہیں سناؤں گی۔ چنانچہ جو ہے وہ بہن سے قرآن سننا تھا، اور چونکہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہدایت دینی تھی اور حضرت عمر کے صدقے سے اللہ نے کائنات کو ایمان سے بھرنا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ وقت آ گیا۔ آپ کی ایمان لانے سے پہلے ہی نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو عزت دے، یا عمر بن خطاب کی وجہ سے یا عمر بن ہشام یعنی جو ابو جہل تھا، ان دونوں میں سے اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اسلام کو عزت ملے گی۔ کل کے درس میں بھی شاید یہ بات گزری کہ حضرت عمر سے تو شیطان بھاگتا ہے، نبی علیہ السلام سے شیطان جو ہے وہ کیوں نہیں بھاگتا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، کہ عمر جس راستے سے تو چلتا ہے اس راستے کو شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اب یہ عقلی طور پہ کسی نے اعتراض کیا تو اس کا جواب یہ ہے، ایک ہوتی ہے عظمت اور ایک ہوتی ہے انسان کی طبیعت کے اندر جو سختی اور جلال ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو کہا گیا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت، آپ کی غیرت کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ عمر تیری غیرت اور تیرا خوف اور تیری طبیعت کے اندر جو جلال ہے، اس جلال کو دیکھتے ہوئے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کے اندر اس طرح کا جلال تھا، اسی جلال کا تذکرہ یہاں پہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن جو ہے ان کو لہولہان کر دیا۔ چنانچہ جب قرآن سنا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ آیات جب سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات سنی تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور وہاں سے اٹھے اور وہی تلوار لے کے حضور علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ فرمایا عمر کو آنے دو۔ اب صحابہ پریشان ہیں کہ تلوار لے کے آ رہا ہے، کہیں کوئی غلط ارادے سے نہ آئے۔ فرمایا آنے دو، یہ آیا نہیں ہے بلکہ بلایا گیا ہے۔ صحابہ کے بارے میں جو ہے وہ علماء کرام نے ذکر کیا کہ باقی جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے مرید ہیں اور حضرت عمر مراد ہیں، یعنی مراد رسول کہا جاتا ہے حضور علیہ السلام کی مراد، اور آپ نے حضرت عمر کو مانگا۔ اور حضرت عمر کی ہستی کیسی ہوگی؟ فرمایا قیامت کی صبح اللہ رب العزت میدان محشر میں جسے سب سے پہلے سلام کریں گے وہ ہوگا السلام علیک یا عمر۔ اللہ رب العزت حضرت عمر سے کہیں گے کہ تجھ پہ سلامتی ہو اے عمر۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کتنا اعزاز عطا کیا۔ سارے نبی یا رب نفسی نفسی کہیں گے، لیکن حضور علیہ السلام اللہ کے حضور سر بسجود ہوں گے اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ایسی اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا جو اس سے قبل مجھے نہیں آتی ہوگی۔ اسی وقت اللہ الہام کریں گے اور پھر اتنا لمبا سجدہ ہوگا، اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک سل تؤتا واشفع تشفع، اے میرے محبوب سر اٹھائیے، سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے اس شفاعت کے بعد جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو پہلی جو ہستی پیش ہوگی وہ حضرت ابو بکر ہوں گے، اور جو دوسری ہستی اللہ کے سامنے پیش ہوگی وہ حضرت عمر ہوں گے، اور یہ حضرت عمر کا اعزاز ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات نہیں بیان کی گئی، لیکن حضرت عمر کی جب باری آئی حضرت ابو بکر کے لیے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر کو نبی علیہ السلام پیش کریں گے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور جب حضرت عمر کو پیش کریں گے تو اللہ رب العزت اعزاز کے طور پہ کہیں گے، جیسے چھوٹا بڑے کو سلام کرتا ہے تو اللہ رب العزت پروٹوکول اور اعزاز دینے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو کے کیا فرمائیں گے؟ السلام علیک یا عمر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طبیعت تھی،
جو جلالی طبیعت تھی، یہ طبیعت اللہ کو بڑی پسند تھی، چنانچہ موافقات عمر جسے کہا جاتا ہے، جو حضرت عمر فرش پہ بولتے ہیں، اللہ عرش سے قرآن بنا کے نازل کرتا ہے۔ علماء نے ذکر کیا کہ تقریباً 22 مقامات ایسے ہیں جو حضرت عمر نے فرش پہ بولے تو اللہ رب العزت نے عرش سے قرآن بنا دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات ہیں۔ بہرحال سورہ طٰہٰ کی ابتدا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، اس کو ذکر کیا ہے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یہ واقعہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اے اللہ میری زبان میں لکنت ہے، اور میں جب دشمن کے پاس جاؤں گا تو دشمن کے ساتھ بات کرنی یہ مشکل ہوگی، لہٰذا میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ہارون کو جو ہے وہ نبی بنا دیا، اشرک فی امری، اور میرے کام میں مجھے شریک، حضرت ہارون کو میرے کام میں شریک کر دیں۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ نبی کے علاوہ کوئی دعوت کا کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس امت میں دیکھیں اللہ نے کتنا کرم کیا کہ اس امت کا ہر فرد جو ہے وہ چنا ہوا ہے، اور ہر فرد کے یہ ذمے ہے کہ وہ دعوت کے کام کو کرے۔ دعوت کا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم، برائی سے لوگوں کو روکنا، خود دین پہ چلنا، یہ دعوت کا کام، یہ نبیوں والا کام ہے۔ حضرت ہارون کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، اللہ نے نبوت عطا کی، پھر یہ دونوں بھائی گئے اور جاتے ہوئے کیا فرمایا کہ فرعون سے جب بات کرو تو کیسے کرو؟ نرمی کے ساتھ کرو۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اب ہے کون؟ ہے تو فرعون ہے جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے یہ تو کافر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی کیا اصول کیا بتلایا؟ فرمایا قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ تو دعوت کے کام کا اصول یہ ہے کہ نرمی سے جب بات کی جائے تو یہ نرمی سے بات یا تو انسان اس سے نصیحت لیتا ہے یا اللہ کے خوف سے ڈر جاتا ہے، بھلے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کہنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے اصول یہی ہے، اسی اصول کے مطابق اگر ہم زندگی میں دعوت کے کام کو کریں گے تو ہمارے لیے دعوت کا کام کرنا آسان ہوگا۔ آگے بھی اسی کو واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، اس میں ایک آیت کریمہ سامنے آئی تو اس کا خلاصہ اور نچوڑ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور ایک وقت آئے گا اس مٹی سے ہم تمہیں نکالیں گے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو آپ قبر کے اوپر کسی کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں تو مٹی ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاؤں والی طرف جو ہے وہ آپ 3 مرتبہ مٹھی بھر کے اوپر پھینکیں گے اور ساتھ یہ آیت کریمہ پڑھیں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ آیت کریمہ جو ہے اس موقع پہ سر والی طرف سے نہیں پھینکنی بلکہ پاؤں والی طرف سے ہوتے ہوئے یہ آیت کریمہ پڑھنا، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ آگے سورہ انبیاء کے 4 رکوعات کو تلاوت کیے گئے، اور اس سورہ مبارکہ کی جو مناسبت ہے، اور پہلے میں نے ذکر کیا کہ جتنے صورتوں کے نام ہیں اور جو صورتوں کی ترتیب ہے یہ تکوینی ہے، اللہ کے حکم سے جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے ہی یہ صورتوں کی ترتیب بھی رکھی گئی اور نام بھی رکھے گئے۔ اس سورہ مبارکہ میں نبیوں کا تذکرہ تو پہلے بھی تھا، لیکن اب اس سورہ مبارکہ کا نام اللہ کے حکم سے سورۃ الانبیاء رکھا گیا۔ انبیاء کا تذکرہ ہے اور وہ تذکرہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ اس میں آج جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ نے سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں لوگوں کو قیامت کی ہولناکیوں کی طرف سے جو ہے وہ متنبہ کیا، بیدار کیا کہ لوگوں حساب قریب آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا، فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں اس طرح قریب ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے 1450 سال 1500 سال گزر گئے، ابھی تک تو قیامت نہیں آئی، اور یہاں پہ قرآن بھی کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگ جو ہیں وہ غفلت میں ہیں اور ان کا حساب جو ہے وہ قریب آ رہا ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، جیسے ہی موت آئے گی تو اس کی قیامت قائم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ آخرت کے اعتبار سے جو ہے وہ دنیاوی جو دن ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 6000 سال کائنات کے مکمل نہیں ہوئے۔ اگر آخرت کے اعتبار سے اگر 1000 سال کا ایک دن ہو تو تقریباً
6-7 دن بھی ابھی نہیں گزرے، اس اعتبار سے یعنی 5-6 دن کی ٹوٹل زندگی کائنات کی ہو تو اسے قریب ہی کہا جائے گا۔ اگر یہ تشریح نہ ہو تو پھر دوسری تشریح کیا ذکر کی، من مات فقد قامت قیامت، جو ہی مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، اس کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری غفلت کو، تئی سستی کو ختم فرمائے اور ہمیں آخرت کی فکر اور تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم اخلصنا بخالصۃ ذکر الدار۔ رب کریم ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کے صدقے سے اللہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ چھوٹے بڑے گناہ سارے کے سارے معاف فرما دے، گناہوں سے بچنا آسان فرما، نیکی کرنا آسان فرما۔ اللہ زندگی اسلام والی، موت ایمان والی عطا فرما۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ ہر قسم کی بیماری سے اللہ سب کو محفوظ فرما دے۔ اللہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ اس وبا سے ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے۔ اللہ جو دین دشمن لوگ ہیں اللہ اس آزمائش اور وبا کو انہی کی طرف لوٹا دے جنہوں نے اسے نکالا ہے۔ اللہ ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ ہماری مساجد مدارس کی حفاظت فرما۔ اللہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اللہ جہاں جہاں پہ جو جو محنت تجھے پسند ہے مزید عزتیں ترقیاں عطا فرما لے۔ اللہ ہم آج کی نشست کا ثواب اپنے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کی ارواح کو بھیجتے ہیں، اللہ ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ سب کی روحوں کو پہنچاتے ہوئے اللہ سبھی کے درجات بلند فرما دے، مغفرت کاملہ فرما دے، ہم سب کو زندگی سلام والی، موت ایمان والی عطا فرما۔ اللہم احینا سعیدا وامتنا شہیدا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔